بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ہمارا آج کا موضوع اعصابی بیماریاں، اعصابی درد، پٹھوں کا کھچاؤ، نیک اسٹفنس، مائیگرین اور شیٹیکا پین کے متعلق ہے۔ اعصابی صحت کا جو فقدان ہے یہ شدید بڑھتا ہوا بحران ہے۔ امریکہ میں تقریباً 20 ملین سے زیادہ لوگ متاثر ہیں۔ شوگر والی جو پریفرل نیفروپیتھی ہے وہ علیحدہ ہے۔ اسی طرح پاکستان میں بھی ہمارے ینگ جنریشنز، بچے اور بچیاں بھی اعصابی بیماریوں کا شکار ہو رہی ہیں۔ اس کی وجہ ہے ASD یعنی امریکن اسٹینڈرڈ ڈائٹ، جو بہت زیادہ کاربوہائیڈریٹ پر مشتمل ہے، کوکنگ آئل ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، چائے کا استعمال ہے۔ یہ ساری چیزیں ہمارے نروس سسٹم کو متاثر کرتی ہیں۔ انہی میں سے جو ہمارے روزمرہ کی چیزیں استعمال ہوتی ہیں، اگر ہم چائے اور چینی کو ہی لے لیں تو یہ ہمارے جسم کے اندر 5 اہم غذائی اجزاء کو جزو بدن نہیں بننے دیتی۔ سب سے پہلے جو چائے ہے وہ فولک ایسڈ، آئرن، کیلشیم، زنک، وٹامن B1 کو جزو بدن نہیں بننے دیتی۔ جب یہ اہم جو بنیادی ہماری ضروریات کی چیزیں ہیں نروس سسٹم کو ادھر ہی سے ختم کر رہی ہیں تو آگے نروس سسٹم کیسے صحت مند ہوگا؟ اسی طرح اگر ہم کوکنگ آئل کو لے لیتے ہیں تو انفلامیشن کرنے میں بہت زیادہ اس کا کردار ہے، یعنی انفلامیشن بھی کر رہا ہے یہ، اور وٹامن D بھی کم کر رہا ہے، اور وٹامن D کا رول ہر سسٹم میں، ہر بیماری میں ہے۔ تو اعصابی بیماریاں، نروس سسٹم میں بھی اس کا بہت زیادہ رول ہے۔ تو یہ جو کرونک انفلامیشن، سوزش اور وٹامن D کا کمی، یہ ہمارے کوکنگ آئل کی وجہ سے آ رہی ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے کیوں نہیں تھی اور اب کیوں ہیں؟ تو ہماری جو خوراک ہیں وہ ہم نے بالکل بدل کے اپنے اوپر بہت زیادہ زیادتی کی، جس کی وجہ سے یہ امراض ہو رہے ہیں۔ آج سے 40 سال پہلے یہ اعصابی بیماریاں کہاں تھیں اور آج یہ ہمیں متاثر کر رہی ہیں۔ تو اسی موضوع پر اب ہم دیکھتے ہیں کہ اس کی وجہ تو ہمیں سمجھ آ گئی کہ ہمارا لائف سٹائل ہے، جس میں چینی ہے، کولڈ ڈرنکس ہے، چائے ہے، ہمارا کوکنگ آئل ہے۔ تو یہ چیزیں جب ہم استعمال کریں گے تو ہمارا نروس سسٹم کمزور ہوگا۔ ان نروس سسٹم کو کس طرح ہم اپنی روزمرہ خوراک سے ٹھیک کر سکتے ہیں، اس کے لیے میری یہ ویڈیو اور آنے والی ویڈیو میں بھی واٹس ایپ کے اوپر میرا میڈیکل انفارمیشن گروپ ہے، اس کا نیچے لنک ڈسکرپشن میں ڈال دیا جائے گا۔ اس سے آپ یہ ویڈیوز ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں کہ اس میں بہت ساری اچھی ویڈیوز نالج کے لیے، اور خاص طور پر جو ہمارے IHMA کے دوست ہیں، جو اسلامک ہومیوپیتھک میڈیکل ایسوسی ایشن والے، اور جو دوست بھی اور جو بھی میڈیکل سے تعلق رکھتے ہیں، جو اپنی بیماریوں کا جدید علم جاننا چاہتے ہیں، وہ اس گروپ سے اب ویڈیوز کو اور نالج کو ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہیں۔ آج ہم جس موضوع پر بات کر رہے تھے کہ وہ کون سی چیزیں ہیں جو ہماری نروس سسٹم کو ریپیئر کریں گی، جو کمزور ہو گیا ہے اس کو، تو اس میں سب سے پہلی جو چیز آتی ہے آج کل کے موسم میں اللہ تعالیٰ نے پیدا کی ہے، وہ ہے شکر گندی۔ شکر گندی ایک نروس سسٹم کا پاور ہاؤس ہے، جس میں وٹامن A، B، C اور وٹامن B کمپلیکس بھی پایا جاتا ہے۔ اس کا استعمال کرنے سے ہمارا نروس سسٹم مضبوط ہوتا ہے۔ نمبر 2 پر جو چیز ہے سب سے زیادہ وہ ہے ہلدی، ٹرمیرک۔ اس کے اندر پایا جانے والا ایک بہت زبردست اینٹی انفلامیٹری عنصر کرکومن ہے۔ کرکومن جو ہے سوزش کو ٹھیک کرتا ہے، اور پرانی دہمی سوزش جسے کرونک انفلامیشن کہتے ہیں اس کو بھی ٹھیک کرتا ہے۔ اور کرکومن ایک نیورو ٹرانسمیٹر پروٹیکٹیو کے طور پر بھی کام کرتا ہے۔ ہلدی کا رول 100 سال پہلے بھی بہت اچھا تھا، اور آج بھی یہ ہلدی ہمارے نروس سسٹم کو ریپیئر کرنے اور ڈیمیج نرو کو ری جنریشن کرنے میں بھی اہم رول ادا کرتی ہے۔ تیسرے نمبر پر ہے جو اس میں سب سے اہم چیز ہے، وہ ہمارے انڈے ہیں، ایگ ہے۔ انڈے اللہ تعالیٰ کی طرف سے انسانیت کے لیے بہت ہی نروس سسٹم، اعصابی نظام کو تقویت دینے والی ایک مکمل غذا ہے۔ انڈے کے اندر وٹامن C کے علاوہ اللہ تعالیٰ نے تمام اہم وٹامنس اور منرلز رکھے ہیں، جتنے ہمارے فیٹ سولیبل وٹامن ہیں جو ہماری باڈی کے لیے ضروری ہیں، جو ہمارے جسم میں بہت کم ہوتے جا رہے ہیں۔ انڈے کی زردی کے اندر اللہ تعالیٰ نے وٹامن A،
विटामिन डी, विटामिन के, विटामिन ई रखा है। ये एक ग़िज़ाइयत से भरपूर ग़िज़ा है। और दूसरे नंबर पर इसके अंदर कोलिन पाया जाता है जो कि नर्वस सिस्टम की हिफाजत करता है। और विटामिन B12 की कमी से न्यूरोपैथी होती है। 12 हफ्तों की एक रिसर्च के मुताबिक न्यूरोलॉजी में इसके ऊपर रिसर्च की गई। 12 हफ्तों में जब विटामिन B12 सप्लीमेंट दिए गए तो न्यूरोपैथी में तकरीबन 50% और ज़ियाबेतिस में भी 50% कमी देखी गई। लिहाजा B12 भी अंडे की जर्दी में पाया जाने वाला एक बहुत ही अच्छा न्यूरो प्रोटेक्टर है और इसके ज़रिए हम इससे फ़ायदा उठा सकते हैं। बस हमें एक फ़ोबिया क्रिएट किया गया है कि कोलेस्ट्रॉल है, बुरा कोलेस्ट्रॉल है, तो वो की वजह से अंडे नहीं खाने, अंडे की जर्दी नहीं खाने। फितरत कभी गलत चीज़ें पैदा नहीं करती, हमने उसे छोड़ा और बीमारियों के जद में आ गए। सिवाय विटामिन सी के कुदरत ने उसमें तमाम विटामिन्स रखे हैं और दुनिया की सस्ती तरीन अच्छी दवाई है। विटामिन सी तो हम और बहुत सारी चीज़ों से ले सकते हैं। लीमू है, उसमें एक अच्छा सोर्स है, लीमू है। फिर उसके बाद उसमें अमरूद है। ये दो ही चीज़ें अगर हम इस्तेमाल कर लें तो विटामिन सी हमारा पूरा हो जाता है। एक रोज़ाना रिक्वायर एक अमरूद की हमें ज़रूरत है और जबकि अंडों की भी ज़्यादा ज़रूरत है। अगर हम अंडे इस्तेमाल करते हैं तो असाबी निज़ाम को मजबूत करते हैं। इस तरह दूसरी चीज़ अखरोट है, वालनट में भी अल्लाह ताला ने बहुत सारे मिनरल्स, मैग्नीज़ रखे हैं और उसकी वजह से हमारे मुख्तलिफ़ सिस्टम में जो मेटाबोलाइज कुछ चीज़ें होती हैं उनको, जिसमें कार्बोहाइड्रेट है, कोलेस्ट्रॉल है, उनको ये मैग्नीज़ ज़्यादा होने की वजह से उसको अच्छी तरह से जज़्ब करते हैं। तो लिहाजा अगर हम इन 5 चीज़ों का भी इस्तेमाल शुरू कर देते हैं तो अपने नर्वस सिस्टम को बेहतर कर सकते हैं। लिहाजा ये चीज़ें हमारे रोज़मर्रा खुराक में इस्तेमाल की जाएं तो हमारा नर्वस सिस्टम बेहतर रहता है। चौथे नंबर पर है चिया सीड, जिसे तुख्मे दाऊदी भी कहते हैं। ये छोटे छोटे बीज होते हैं और ये बहुत ज़्यादा हमारे इसके अंदर पाने जाने वाले नमकियात, मिनरल्स और सबसे ज़्यादा मैग्नीज़ इसके अंदर पाई जाती है जो असाबी निज़ाम को बहुत ज़्यादा तक़वियत देती है। इसका इस्तेमाल हम कर सकते हैं। लिहाजा अगर इन चीज़ों का इस्तेमाल किया जाए तो हमारा असाबी निज़ाम बेहतर हो सकता है। दूसरी जो इसमें एहतियात है, जो परहेज़ है, वो उन्हीं चीज़ों की है जो हम मॉडर्न लाइफस्टाइल में गुजार रहे हैं, उनसे परहेज़ किया जाए। यानी चाय, कोल्ड ड्रिंक्स, कुकिंग ऑयल, डालडा घी, इनसे हम बचेंगे तो फिर ये खुराकें असरअंदाज होंगी। होम्योपैथी में जो इसकी दवाई है सबसे ज़्यादा वो बायोकेमिक में कालीफास और मैग्नीशिया फास है और होम्योपैथी में जेल्सीमियम जो है मेडिसिन 30 में उसके 5-5 कतरे और ये कालीफास और मैग्नीशिया फास की 4-4 गोलियां सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल की जाएं तो बड़ा फ़ाका होता है। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ। अपना रखें ख्याल और अपने प्यारों का। मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।